وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 68 سے 70، حصہ دوم، سبق کا نمبر 2202. آج کا موضوع: کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے مگر جسے اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو یک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، نبی اور گواہ لائے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو دے دیا جائے گا پورا پورا بدلہ
جو اس کے اعمال تھے ان کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آخرت کے واقعات ہیں، آخرت دور نہیں ہے، ادھر آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر آخرت کی طرف آنکھ کھل گئی آپ کے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آخرت کے درمیان پردہ جو ہے صرف موت کا ہے۔ ہماری جو موت ہے وہ واقع ہونے والی ہے، الحمدللہ میرا وقت قریب ہے، اور باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو بھی زندگی ہے وہ ہے، لیکن موت کا پردہ جب ہٹ جائے گا، موت جب واقع ہو جائے گی تو ہم عالم آخرت میں ہوں گے۔ پھر تو اس کے مختلف مدارج ہیں، پہلے عالم قبر ہے، پھر یعنی عالم برزخ، عالم قبر، عالم برزخ، اور اس کے بعد یوم القیامت ہے، وہ بھی ایک خاصا طویل دن ہے جو متکبرین ہیں، تو وہ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے۔ تو وہ اب دیکھ لیں، ابھی تک یعنی آدم جب سے آئے 50,000 سال تو نہیں ہوئے، لیکن وہ ایک دن اتنا ہوگا، آپ اندازہ لگا لیں۔ بہرحال تو پھر جو ہے یوم قیامت ہے، اور اس کے حال بیان ہو رہے ہیں، تدریجاً اس کے حال بیان ہو رہے ہیں۔ اور آج کی جو پہلی آیت ہے وہ ہم نے نفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا۔ اب اس میں جو مضمون ہے کہ یعنی وَوُضِعَ الْكِتَابَ، کتاب رکھ دی جائے گی۔ اس کے بارے میں تو مطلب یہ آج کے انشاءاللہ اس کے بارے میں کہیں گے۔ گزشتہ سبق تو ہمارا اس کا تھا کہ سور پھونکنے کے بارے میں وغیرہ جو بھی تھا۔ آج جو ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، آپ کو میں نے بتایا گیا تھا، اس کی ماہیت آج ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا دن ہوگا، کیسا دن ہوگا، ہماری یہ مٹی کی عقل جو ہے اس میں کام نہیں کرتی۔ اچھا، اب یہ 3 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، وُضِعَ الْكِتَابَ، وہ جی اب تھوڑا سا اس کے دیکھیں آپ، یعنی کیا مضمون ہے اس میں؟ مضمون یہ ہے کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر متنفس کو جو بھی اس نے عمل کیا ہے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اب ہمارا کوئی عمل تو آخرت کے لیے ہے نہیں، تو ہمیں بدلہ یعنی اچھا بدلہ تو ہمیں نہیں ملے گا۔ دیکھیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور قرآن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کی آیات میں پڑھ رہا ہوں، بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا۔ ہمارا تو کوئی عمل آخرت کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں، اپنی حالت کا بھی اندازہ لگا لیا کریں، اپنا احتساب بھی کر لیا کریں، ہر عمل کا بدلہ ہے، اچھا یا برا۔ یعنی اس آیت کو جو 70 نمبر آیت ہے، اس کو یہ بنیادی آیت ہے، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ایک بدلہ ہے، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ اب اچھا اور برا تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، اور آخرت پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے، تو آپ کا ہر عمل باطل ہے، چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب باطل ہیں، کیونکہ آپ نے تو نیتی دنیا کی کر لی، نیتی خراب کر لی آپ نے۔ تو یہ اس بات کو دیکھیں، اچھائی شروع کب ہوتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ اصل نیکی تو ایمان باللہ ہے، ولیکن البر، اصل نیکی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ایمان باللہ سے، باقی تو پھر تفصیلات ہیں۔
ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں. دیکھیں ایمان باللہ کا مطلب جانے نا. ایمان باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیں ایک تو ایمان کا مطلب جانے آپ. ایمان کا مطلب یقین. یقین کس پہ؟ اللہ پہ. تو ایمان اللہ پہ یقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں یا مانیں کہ اللہ ہے اور وہ ایک ذات ہے، یعنی خالق سماوات والارض ایک ہے اور وہ اللہ ہی ہے. یہ ایمان باللہ کا مطلب نہیں ہے. یہ ایمان باللہ تو مشرکوں کا بھی تھا. قرآن میں مضمون ہے وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں مشرکوں سے کہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کس نے کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ نے. کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے، وہ کہیں گے اللہ. بارش کون برساتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ. تو یہ تو مشرک بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک ذات ایک ہے. صفات کا چکر ہے سارا. ہمارے اسلام کی شروعات اللہ کی صفت الوہیت سے ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ. اس بات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، آپ سمجھیں اس بات کو. لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل اطاعت ہستی نہیں ہے اور میں نے اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے. یہ ایمان باللہ ہے. لا الہ الا اللہ. آج کا مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بات کو بھی آپ دیکھیں نا. آج کا مسلمان جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے سر جھکایا ہوا ہے دنیا کے سامنے. اس وقت ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب صرف دنیا ہے، دنیا کے مفادات ہیں. آپ اس بات پہ بھی ذرا سوچیں نا. دیکھیں میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، تو میری اپنی ذاتی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ میں عالم، نہ علامہ، نہ قاضی، نہ مفتی، کچھ بھی نہیں ہوں. ایک طالب علم ہوں. میں فخر کرتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو میں سیکھ رہا ہوں یا جو کچھ میں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے، شیخ مولانا عبد الرحیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھرے. تو میں تو ان کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میری تو اپنی کوئی اور حیثیت ہے نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں آپ. طالب علم بس. اچھا، اب جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں ذرا. میں ایمان باللہ کی بات کر رہا ہوں. ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. اور یہ کام ہم آج کا مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کو ہم تو دیکھیں، ایک تو لا الہ الا اللہ ہے نا، کہ اللہ کے آپ یہ تسلیم کریں کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو معبود تسلیم ہی نہیں کرتے. شرک تو رہ جاتا ہے بالکل. یہ شرک سے کہیں بالا تر چیز ہے کہ ہم اللہ کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. یہ تو یعنی ہماری مرضی ہے کہ ہم دین کا کون سا کام کریں، دین کو کس طرح لیں، کس طرح سوچیں، قرآن کو کس طرح سمجھیں. یہ ہماری مرضی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں وہ اپنی اپنی مرضی کی تشریحات کر رہے ہیں. جتنے بھی فرقے ہیں ان کی بغل میں قرآن ہے اور حدیث ہے. تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود بلکہ معبود واحد تسلیم کر لیں اور اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں. یہ ایمان باللہ ہے. ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں عملی طور پہ. اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. یہ بات ذرا دیکھیں، یہ اس میں ایک بلیغ مضمون ہے. اس آیت 70 نمبر آیت ہے.
ایک تو یہ ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ہے، اور ہمارا ہر کام اللہ کے علم میں ہے۔ اب دیکھیں، جب نیت آپ کی خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی، تو آپ کے اچھے اعمال بھی پھر ضبط ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ جہاں جانا ہے آپ نے، وہ منزل آپ بدل لیں۔ مثال کے طور پہ آپ صبح نکلتے ہیں، آپ کا کام ہے مردان سے راولپنڈی جانا چاہتے ہیں، وہاں پر آپ کا کام ہے یا وہاں آپ کے لیے انعام ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ دن بھر گاڑی چلاتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے گاڑی تو چترال کے راستے پہ ڈال دی ہے، تو دن بھر جب آپ چلیں گے تو چترال پہنچ جائیں گے۔ پنڈی کے تو یعنی پنڈی کو آپ نے صرف زبان سے کہا کہ میں نے جانا ہے پنڈی، گاڑی آپ نے چترال کے راستے پہ ڈال دی ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرو، ہماری منزل تو اللہ ہے، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور ہمیں رب کے راستے پر چلنا ہے۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، تو سفر تو ہم کر رہے ہیں لیکن دنیا کی طرف، ہمارا رخ اللہ کی بجائے دنیا کی طرف ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک عام مسئلہ ہے، لیکن میں یہاں رک جاتا ہوں۔ اب سوچیں اس بات پہ کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کی ترجیح، جو آپ کی ترجیح ہے وہی آپ کی منزل ہے۔ ہمارا ہر فیصلہ ظاہری مفادات کے تابع ہوتا ہے، ہم ظاہر کے مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہر کام میں آپ سوچتے ہیں کہ بھئی اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میرا کیا، میری ظاہر کا کیا فائدہ ہے، میری دنیا کا۔ تو اگر آپ کا دنیا کا فائدہ نہیں ہے تو پھر مثال کے طور پہ ایک مالدار شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہوئے، کوئی غریب مستحق آ کے اسے کہتا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے تم 5 لاکھ روپے دے دو، قرض دے دو لیکن دے دو۔ اب وہ جس کے پاس پیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے دیے میں، وہ دے بھی سکتا ہے لیکن وہ نہیں دے گا عام طور پہ۔ 5 لاکھ کیا 50,000 بھی نہیں دے گا اسے، ادھر ادھر کر کے اس کو فارغ کر دے گا۔ تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ہر کام، دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، یہ بات تو ترجیحات کی ہے۔ اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے، اور ہے ہماری ترجیح، تو پھر آپ کے ہر کام میں دنیاوی، ہر آپ کی سوچ دنیا کے بارے میں ہے، اور ظاہری مفادات کے تحت ہم فیصلے کرتے رہتے ہیں، اور اسی پر ہمارا پھر اختلاف ہوتا ہے، کبھی جو ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے بھائیوں میں، بہنوں میں، اور پھر قتل مقاتلے کی بعض اوقات نوبت آ جاتی ہے، اور یہ اور وہ۔ آپ دیکھ لیں، ابھی آج کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں کہ 22 مئی ہے آج، 2 بہنیں جن کے پاس باہر کے کسی ملک کا گرین کارڈ تھا، وہاں رہتی تھی، ان کی شادی ہو گئی تھی یہاں اپنے کزن سے، لیکن وہ خوش نہیں تھی، وہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے ان کو بلایا اور یہاں لا کر ان کو قتل کر دیا۔ یہ قتل تو ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں رہی ہے، تھوڑی سی مفادات کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ قتل کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ قتل نہ بھی کریں، لیکن ہم ایک اخلاق باختہ قوم ہے۔ وہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کو ترجیح بنا لیتے ہیں، پھر آپ اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ قتل مقاتلے تو آپ کی جھگڑے اور گالم گلوچ، والدین کے ساتھ تیز آواز میں بات کرنا، یہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والدین سے اختلاف، ان سے جھگڑے بحثیں، تو یہ سب ہمارے روٹین میں شامل ہے۔ پھر آپس میں میاں بیوی جو ہے وہ ہمیشہ اختلاف، اور شوہر اس سے اختلاف، اور آپس میں یعنی وہ پھر استطاعت کی بات ہے، بیوی جو ہے اگر غالب ہے
تو وہ پھر باتیں سنائے گی، بات بات پہ وہ ڈھونڈے گی کہ میں اپنے دل کا غصہ کیسے ٹھنڈا کروں۔ بہرحال اسی طرح شوہر، یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اور بات یہ کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی گزارنے کی نیت ہو گئی ہے دنیا، آخرت میں جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ایک جو اس سے پہلی آیت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی، انبیاء و شہداء آ جائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ سارا جو اس دن جو روز قیامت سارے فیصلے ہوں گے وہ دنیا کے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ اور ایک بات میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی، دنیا بن گئی تو آپ کہتے رہیں اپنے آپ کو مسلمان، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے رہیں اپنے آپ کو امتی، امیدیں لگا لیں شفاعت کی، امیدیں لگا لیں بخشش کی، نہ آپ کی شفاعت ہے نہ بخشش ہے، کیونکہ آپ کا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں، آپ کا تو ایمان بالدنیا ہے۔ دیکھیں اس بات کو ایسے طریقے سے سوچیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے بحث کریں یا اپنے موقع پر قائم رہیں، آپ تھوڑا سا سوچ لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان باللہ ہے ہی نہیں، ہاں کیونکہ ہم نے تو منزل بدل لی ہے۔ اور اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ ساری قوم امت مسلمہ، اس کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اس کا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے اقوام عالم کا سرتاج بنایا ہے، سردار بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میرا پیغام اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایک تم درمیانہ امت ہو، تم اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا یقین ہوگا۔ وہ سارے ہم نے یعنی ضائع کر دی ہیں، وہ چیزیں، وہ سارا چیزیں جو ہیں وہ ضائع کر دی ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ نام کا مسلمان ہے، کام کا نہیں ہے، برائے نام مسلمان ہے، اور یہ منافق ہے۔ اس کے زبان پہ تو کلمہ طیبہ ہے لیکن اس کے عمل میں کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ اللہ اس کی منزل نہیں ہے، آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے، اس کی ہر بات سے دنیا کی خوشبو آتی ہے، ہر بات اور ہر عمل سے۔ تو دیکھیں جب آپ نے اپنی منزلی کھو دی، ہماری منزل تو اللہ ہے، ہماری ترجیح تو آخرت ہے، یہ دونوں باتیں آج نہیں ہیں۔ تو جب دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی منزل دنیا ہو گئی، آپ نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا اور آخرت کی بجائے دنیا آپ کی ترجیح ہو گئی، ترجیح پرائیورٹی جسے کہتے ہیں نا آپ، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کا ایک تو ہر عمل نیک عمل باطل ہوگا، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اب آپ کو دین اسلام کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، اب آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو اللہ کے راستے پر نہ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ہم ایسے کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے قصدن مدن اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، ظاہر کے لیے زندہ ہے، جینا مرنا ظاہر کے لیے۔ تو اچھا میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جنت تو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے، اعدت للمتقین، تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ متقی جنت میں جائیں گے اور جو ناشکرے لوگ ہیں وہ آگ میں جلیں گے، نار آگ۔ دیکھیں ہمیں تو کسی آگ واگ پہ یقین نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ عذاب جہنم پر یقین ہے، نہ جنت پر ہمیں یقین ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ہم یقین رکھتے ہیں، یہاں تک کہ عذاب قبر پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔
دین کا جو بھی معاملہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں بیان کی ہیں ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. جو بھی احکامات ہیں اس پر ہم کما حقہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں، دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں. دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح بنا لیا ہے. دیکھیں، مسئلہ بڑا مشکل ہے. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، مسئلہ بڑا مشکل ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. آپ مجھے بتائیں کہ جب آخرت آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کو ثواب کس چیز کا ملے گا؟ جو آپ نے نیک اعمال بظاہر کیے ہیں یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے، ایک کلچر ہے. اس کلچر میں آپ رہ رہے ہیں تو چلو عید کی نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھ لی، چلو 5 وقت کی نماز پڑھ لی بغیر کسی مقصد کے. آج کے نمازی کو نماز کے مقصد کا پتہ نہیں ہے اور یہ ساری نماز اس کی جھوٹی ہے. آج یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے. اہدنا صراط المستقیم کہتا ہے اور چلتا ہے دنیا کے راستے پر اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ بتا. سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں، ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں. پیغمبر کے ذمے صرف پہنچانا ہے، اللہ کے ذمے صرف ہدایت کا پہنچانا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بھئی ہدایت تو میں نے دے دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو یا ناشکری کا رویہ. ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم شعوری طور پہ نہیں، ایسے زندگی گزار رہے ہیں. یہ ساری زندگی ناشکری والی زندگی ہے. اللہ کی دی ہوئی زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں بری طرح. دیکھیں، کھا لے پی لے جی لے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ پیو عیش کرو اور آپ عیش و آرام کے طالب ہیں اور ساری توجہ آپ کی بس یہی دنیا کا کمائی پر ہے. پیسہ اور پیسہ اور پیسہ، دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا. امیر ہو یا غریب اسی فکر میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اللہ، تو مسئلہ جو ہے کافی ٹیڑھا ہو چکا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچیں اور اس میں کوئی میں ایسی بات آپ کو نہیں کہہ رہا جو آپ کے لیے سوچنا اس پر مشکل ہو. اپنے زندگی کے مقصد کو سوچیں، اپنے زندگی کے رخ کو دیکھیں. آپ کا رخ ہے کس طرف؟ کیا آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور سوال یہ سوال کا جواب تو بالکل واضح ہے کہ ہم تو دنیا کی زندگی سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ساری توجہ، ساری کوششیں ہمیں ظاہر کے لیے ہم نے وقف کر دی ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔